ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اج دا یہ درس قرآن موسمی خرابی دے باعث متاثر ہوئے. بہرحال جیری بھی اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے جس ساتھی نو تشریف لے میری بھی حاضری ہوئی ہے. اللہ پاک تمہاری آمد اور میری آمد قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آواز قرآن و سنت دی لگا دیتی جائے. اس دے اثرات اور نتائج اے اللہ دے ذمے ہوندے. اگر ایک بندہ خلوص نال قرآن و سنت دی آواز دو چار بندیاں چی لا دے اللہ اس دا اثر پورے محلے تے پا دینا ہوتا ہے. اللہ سانو اخلاص نصیب فرمائے. چند گلیں چاچا جی میرے ذمے ہون چٹتے کھائیے بھائی دو گلیں لازمی کرنی ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال اور والدین دی عظمت دے حوالے نال لازمی گفتگو کرنی ہے. میں انشاءاللہ کوشش کر ساں چند منٹ جیری گفتگو کرنی ہے تاکہ ایک دو چیزیں بھی نال بیان ہو جان. اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کسے نیکی کرن والے دا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. کوئی بندہ چھپ کے نیکی کرے اعلانیہ نیکی کرے جتھے بھی نیکی کرے اللہ اس دا اجر تے بدلہ ضائع نہیں کرتا ختم نہیں کرتا. بلکہ اللہ نے بندیاں دے کندیاں اور موڑیاں تھے دو فرشتے بیٹھائے. ایک فرشتے دی ذمہ داری لائی صرف یہ ہے بے تیں میرے بندے نو نوٹ کرنا ہے کہ اس چھوٹی یا بڑی کوئی نیکی کیتی ہے. اگر وہ نیکی کردہ بندہ وہ فرشتہ فوراً اس نو محفوظ کر لیندہ ہے لکھ لیندہ ہے. اور جس وقت قیامت دا دن آنا ہے اللہ پاک نے اس نیکی نو سامنے کھول کے بندے نو وکھانا ہے. بلکہ احادیث دے اندر تا ایک گل بھی آندی ہے کہ بندے نو او کام کردہ ہویا وکھاونا ہے. ایک بندے نے کوئی کام کیتا ہے نا اچھائی دا یا برائی دا
تو جس حالت اس کو کام کیتا ہے قیامت والے دن اللہ اس نو انہی طرح وکھا دینا ہے۔ اج دی اے مثال بڑی زبردست سمجھ آندی ہے کہ ایک بندہ ویڈیو بنائے تے تھوڑی دیر بعد اس ویڈیو نو چلا کے وکھاوے بھئی اے کام تیں کیتا ہے، تو اپنی ویڈیو دیکھ کے بندہ مکر نہیں سکتا۔ احادیث دے قرائن اشارات تو اے پتہ لگتا ہے کہ اساڈی بھی اے ویڈیو فرشتے بنا دیں، ایک ایک ادا دی، ایک ایک حرکت دی، ایک ایک عمل دی ویڈیو بن رہی ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سارے سامنے پلے کر کے چلا کے وکھانی ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی بندہ اے نہ سمجھے کہ میں کوئی نیکی کیتی ہے تے میری نیکی ضائع چلی جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ نیکی کرے بندہ تا او دا اجر اللہ ضرور دیں دے۔ اور پھر اے بھی یاد رکھو بھائیو، بزرگو، ساتھیو، کہ اگر کوئی بندہ اللہ دی رضا واسطے کوئی نیکی دا کام کردا ہے، اللہ دی رضا واسطے ہووے، رضا اللہ دی، او گھپ اندھاریاں وچ کرے، بالکل تنہائی دے اندر پیا کردا ہوئے، مقصد لوگاں نو دکھاونا نہ ہوئے، تا ایو جا بندہ چھپ چھپا کے نیکی کرے، اللہ پاک دنیا اللہ نو واتی دس دینا ہوتا ہے۔ اے بندہ نیک ہے، اے بندے نے بھلائی کیتی ہے، اس اچھائی کیتی ہے، چہرے تو بھی لوگ پڑھ لیندے ہیں تے نیکیاں چھپ دیاں بھی نہیں ہوندیاں۔ اس واسطے عموماً شیطان بندیاں نو اے دھوکھا دیندا ہے کہ انہاں دے عمل دے وچ ریاء اور دکھلاوا اے چیزاں پیدا کر کے انہاں دے عمل نو تباہ کرنے دی کوشش کرتا ہے، اور انسان دے دماغ وچ اے آندی ہے کہ میں 100 50 100 1000 5000 میں مسجد تے یا کسی غریب نو یا کسی جگہ تے خرچ کراں، تا انج کر کے کراں تاکہ لوگوں نو پتہ لگے۔ نمبر بڑھاون دے چکر وچ کوئی بندہ لمبیاں نفلاں تے لمبی نمازاں پڑھدا ہے، کوئی بندہ لمبیاں سوراں لیندا ہے، کوئی بندہ لمبیاں تقریراں کریندا ہے، کوئی لمبیاں تبلیغیاں کریندا ہے، کوئی کیرے کام کریندا ہے، تاکہ لوگوں نو پتہ لگے کہ میں بھی یہ کام کردا، میں یہ کام کیتا ہے۔ اس دی وجہ نال نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ بندے دا عمل غارت تے تباہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف وچ آندا ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مفہوم ہے کہ فرمایا قیامت والے دن ایک بندے نو اللہ پاک میدان وچ بلائے گا، ادھر آ بھائی، کیا کر کے آئے ہیں دنیا تے؟ تو او آکسی، یا اللہ میں اپنی جان تیرے دین واسطے قربان کر کے آ گیا، بہت اچھا کرنا میں، اے اللہ میں تیرے دین واسطے تے تیری رضا واسطے اپنی جان قربان کر کے آیا۔ فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اس نے فرمائے گا انہو علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں دے حال جاندا ہے نا، کہ عزیر شاہ اتنے درس قرآن کیوں دے رہے ہیں، تساں درس قرآن کیوں سن رہے ہو، کوئی بندہ بھی ہے دین دا کم کیوں پیا کردا ہے، اللہ نو تا پتہ ہے نا، اساں جتنے بھی لمبے چاڑے ہوا اللہ تو نہیں چھپ سکتے۔ فرمایا کہ وہ بندہ جس وقت اللہ نو آکھے گا کہ یا اللہ میں تیرے واسطے کیتا ہے، اللہ فرمائے گا جھوٹا تو بکواس کر رہے ہیں، تے میرے واسطے نہیں کیتا، تین تے اس واسطے کیتا ہے کہ لوگ مینو بہادر آکھن، لوگ آکھن یار بڑا تگڑا تے جوان تے دلیر تے شجاع بندہ ہے کہ اس اپنی جان چا قربان کیتی ہے دین دی خاطر، چل دفع ہو جا، تے اپنے نام بڑھاون واسطے اپنی جان قربان کیتی ہے، چند لوگاں تیرا نام چاہیا گل مک گئی، تیرا مقصد تینوں حاصل ہو گیا ہے، اگر تیرا مقصد جنت ہوندا تا آج میں تینوں جنت دیواں، تیرا مقصد دنیا تے نہ آئی تے گل مک گئی، تینوں نہ نصیب ہو گئے۔ حدیث شریف میں آندا ہے ایک اور بندہ بلایا جائے گا، اس کو اللہ پوچھے گا ہاں بھائی او بندیا کیا کر کے آیا؟ یا اللہ پوری زندگی تیرا قرآن سن کے سنا کے آیا، بچیاں نو پڑھا کے آیا، واز کر کے آیا، تلاوتاں کر کے آیا، اے اللہ لوگوں نو قرآن سنا کے آیا تیرا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمانا جھوٹا تو بھی غلط پہ آد ہے، تو بھی غلط بیانی پہ کر دے، تے قرآن سنایا آئی تاکہ لوگ واہ واہ آکھن، لوگ شاباش دیوان،
لوگ تیریاں تعریفاں کرن، تیرا مقصد آئی لوگاں دے سامنے نہ اچا کرنا، تیرا مقصد دنیا تے ہو گیا پورا، لوگاں نے واہ واہ کر چھوڑی، گل مک گئی۔ آج میرے دربار وچ تیرا کوئی بدلہ تے اجر کوئی نہیں۔ کیوں؟ اے باتاں کیوں رد ہوندے پیاں، اے قربانیاں کیوں ضائع ہوندیاں پیاں؟ اس واسطے کہ انہاں دے اندر اللہ دی رضا کوئی نہیں۔ تے اللہ فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، لوگوں اساں نیکی کرن والے دا اجر تباہ نہیں کردے۔ او نیکی کیری ہوندی ہے جیڑی خالصتاً اللہ واسطے کیتی جائے، او نیکی ہوندی ہے۔ اور توجہ کرو ذرا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج تے گئے، توجہ کر، معراج تے گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، فرمایا میں جنت دی سیر ودا کردا تے جہنم بھی مینوں وکھائی گئی ہے، میں مشاہدہ کیتا ہے جنت دا بھی تے جہنم دا بھی۔ جنت دے اندر سیر کردہ کردہ مینوں محسوس ہوئے میرے اگے اگے کوئی بندہ چلدا جا رہا ہے تے او دے پیراں دی کھس کھساہٹ تے چلن دی آواز آ رہی ہے۔ میں غور کیتا ہے، توجہ کیتی ہے، میرے اگے بندہ نظر نہیں آندا پر پیراں دے چلن دی آواز پئی آندی ہے۔ میں نال والے فرشتہ کول پوچھیا او فرشتہ جبرائیل اے کون اگے میرے اگے اگے چل رہے ہیں تے کہندے پیراں دی آواز پئی آندی؟ فرشتہ آندا یا رسول اللہ تواڈے سامنے تے ایتھے کوئی نہیں چل رہا بندہ، وقت آواز کی ہو جائی پئی آندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک غلام ای حبشے دا غلام ای، انہوں اللہ پاک اتنا پیار کیتا ہے، اتنا پیار کیتا ہے کہ او چلدا زمین تے ود ہے، او تے پیراں دی آہٹ اللہ جنت دے اندر پہنچا دیتی۔ کون ہے؟ آکھے یا رسول اللہ او بلال ہے، بلال شکل بھی سونی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، ہے بھی غریب الحال تے غلام آدمی، کوئی خاندان وڈا اچا خاندان بھی کوئی نہیں، لیکن یاد رکھو میرے بھائیو چلدا زمین تے ود ہے، پیراں دی آواز جنت ج پئی آندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ساری سیر کیتی، سیر کرن تو بعد معراج کرن تو بعد واپس آئے، صحابہ کرام نو اللہ دے پاک پیغمبر نے سارے واقعات تے حالات سنائے، میں انج ویکھیا تے انج ویکھیا تے اے ویکھیا تے اے ویکھیا، تے فرمایا یار ایک اور گلی میں ویکھیے، کیری؟ اکھے جی میں چلدا ودام جنت دے اندر تے میرے اگے اگے تواڈے بلال جرا تواڈا ساتھی او دے پیراں دی آواز پئی آندی ہے۔ بلال خوش ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے او بلال کیرا کم کریں دے کہ تیرے جتیاں دی آواز جنت جب پہلے پہنچ گئی ہے۔ توجہ نال گل سن، اور جیری گل میں تینوں آکھیے اللہ کہیں دی نیکی ضائع نہیں کردہ ہوندا۔ بلال دا یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے اور تو میں کوئی خاص ایڈی وڈی نیکی کوئی نہیں کردہ، البتہ ایک معمولی جئی نیکی کیری کردہ، جس وقت بھی میرا وضو ٹوٹ ونجے میں وضو کر کے 2 رکعت نفل تحیت الوضو پڑھ لینا، ہو سکتا ہے اللہ نو ایو پسند آیا ہوئے۔ فرمایا بالکل بلال اے چھوٹا جیا عمل تے پر اللہ دے ہاں اے بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ نے اے دی بڑی قدر تیرے عمل دی کی تھی۔ سمجھ آئی گا؟ اس واسطے یاد رکھو
کوئی بھی نیکی بندے دی ضائع نہیں ویندی، چھپا کے کر، اعلانیہ کر، جنہیں بھی کر، یاد رکھ کر صرف کہیں واسطے اللہ دی رضا واسطے کر۔ حضرت عمر آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نو پتہ چلا وقت کے رہے، دور کے رہے، رسول اللہ دنیا تو رخصت ہو گئے، منے دے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی مبارکہ گزارن تو بعد اس دنیا تو رخصت ہو گئے تے چلے گئے۔ او تو بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ والی مسند تے کرسی تے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، پوری امت دی باغ ڈور سنبھال لئی۔ توجہ کر ذرا، ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن میں اپنے موضوع تے آ جاواں۔ حضرت ابو بکر دا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلے او یار اے جرا مدینے دے نال جنگل جہا تے ویرانہ جہا علاقہ ہے، اس علاقے دے اندر ایک جھونپڑی ہے تے جھونپڑی بنی ہوئی ہے چھوٹی جئی، ایک مائی ہے جری نابینا ہے اکھیاں تو او دا کوئی سائی خسم اور کوئی نہیں، کلی جنی تے کلی عورت تے بڈھی مائی ہے، او دا کوئی کم کاج کرن والا کوئی نہیں۔ بلا حضرت عمر بن خطاب صبح نماز پڑھ کے اماں جی او جیری بڈھی مائی آئی او دے دروازے تے پہنچ گئے، دروازہ کھٹکایا، آکھن لگے اماں جی میں عمر خطاب دا پتر آیا کھڑا، نبی سونے دا یار آیا کھڑا، میں آیا مینوں پتہ چلے تو غریب الحال بھی ہے تے معذور بھی ہے تے مجبور بھی ہے، میرا دل چاہے میں تیرے گھر دے کم کاج وغیرہ تینوں کر دیواں۔ اگو بڈھی مائی آکھن لگی پتر عمرہ تیری گل بالکل بجائے، تیری محبت ہے، لیکن سن لے ایک بندہ ہے جیرا تیرے تو پہلے آئے او دلی آندہ ہے، تیرے تو پہلے آ کے میرے گھر دے کم کاج کر کے چلا ویندہ ہے، اے دیکھ لے میرا سارا جھاڑو بھی لگیا پہ ہے، پانی بھی بھرا پہ ہے تے ضرورت دیا چیزاں پوریاں ہوئیاں پہیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جس وقت میں سنے تے سوچے یار او کیرا بندہ ہے، چلو اگلے دن میں جلدی آوے ویسا، اس تو پہلے آ کے اس بڈھی مائی دا کم کر کے میں لگا ویسا۔ حضرت عمر فرماندے اگلے دن میں منہ ادھارے آیا، اندھیرے دے اندر میں آیا، اتھے آ کے جس وقت میں دوبارہ دستک دیتی اندروں مائیہ دی دقل باب کونے دروازہ کھڑکا والا، میں آکھا آنا عمر، اماں جی میں عمر بن خطاب، کل ذرا میں دیر نہ لایا، آج میں جلدی آ گیا، میرا جی چاند ہے میں توڑے گھر دے کم کاج کر دے تے توڑی خدمت کرا۔ اللہ حضرت عمر نو اگل لگی او بڈھی مائی او پترا، تیرے جذبات، تیرے شوق، تیری نیکی دا شوق اپنی جگہ تے، لیکن اللہ دی قسم ہے او بندہ اس وقت نالو بھی پہلے آندہ ہے تے آ کے میرے کام کر کے لگا آندہ ہے۔ اللہ حیران ہو گئے بھئی، عجیب بندہ کون ہے بھئی جرا اس تو ہی پہلے آندہ ہے۔ حضرت عمر فرمائے تیسرا دن ہویا، میں تہجد دے وقت آ گیا، بھئی یار جتا ہر کوئی ستا ہوئے تہجد دے وقت آیا، وقت پوچھیا تے اماں دسیا پترا کم کر گئی بندہ، کم ہو گئے نہیں، کم کر کے چلا گیا۔
فرمایا میں بڑا حیران ہویا، بڑا عجیب غریب حالت میری یار، کون بندہ ہے جیرا تہجد تو بھی پہلے آویندا ہے؟ اگلے دن میں ارادہ کیتا ہے اے جیرا مائی دا دروازہ ہے تھوڑے فاصلے تے میں چھپ کے رات بیٹھ ویساں اور میں دیکھ ساں کون بندہ ہے تے کس وقت آندا ہے تے کم کر کے ویندا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے میں عشاء دی نماز پڑھی، میں آ کے اس دروازے دے قریب تھوڑا فاصلے تے بیٹھ گیا، ادھی رات دا وقت ہویا جس وقت ایک بندہ آیا ہے منہ ولیٹا ہوئے لپیٹے ہوئے منہ نال اس مائی دے دروازے تے آ کے دروازہ کھٹکا کے اجازت مانگ کے اندر داخل ہو گئے اور سارے بڈھی مائی دے کم کاج کر کے اتھو چل پیا، انجے منہ لپیٹا ہویا، گل بات لمبی چوڑی کوئی نہیں کی تھی، چل پیا جس وقت واپس عمر فرماندے میں بھی پیچھے چل پیا، پتہ نہیں کون ہے تے کڈو آیا ہے ہن کیرے پاسے ویسی، فرماندے نے میں بھی پیچھے ذرا فاصلہ رکھ کے چلدا گیا جس وقت میں ڈٹھے او بندہ جرا منہ لپیٹی ویتا ہے سدھا مسجد نبوی دے اندر داخل ہو گیا، میں بھی پچھو چلا گیا مسجد دے باہروں چھپ کے میں ویکھے جس وقت میں ڈٹھے تا منہ تو کپڑا ہٹا کے او بندہ نفل پیا پڑھ دے تہجد دے، میں غور کیتے تا پتہ چلے اے ابو بکر صدیق ہے۔ ذرا سوچو نیکی دا شوق عمر دا بھی ہے پر ابو بکر دا تا مقابلہ ہی کوئی نہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس واسطے دیکھو ذرا رات تنہائی دے اندر، توجہ، رات تنہائی دے اندر ابو بکر صدیق اگر نیکی ایک بڈھی مائی نال کریں دے اللہ او بھی چھپی ہوئی نہیں راون دیتی، او بھی اللہ چھپی ہوئی نہیں راون دیتی۔ اور جیری آیت میں تانوں پڑھ کے سنائیے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کہہ دی نیکی ضائع نہیں کردہ ہوندا، اس واسطے جدہ بھی نیکی کر اور نماز پڑھ، نفل پڑھ یا فرض پڑھ یا کوئی اور تہجد دے نفل پڑھ یا تینوں اشراق دی توفیق ہو جائے یا تینوں زکاة دیون دا موقع مل جائے اور جو فصلہ چاہوے تے تینوں عشر دا موقع مل جائے یا فطرانے دا وقت جیویں ان گزر ہے فطرانے دا موقع آئے یا قربانی دا وقت آوے یا کوئی اور صدقہ خیرات کرن دا موقع آوے یا کسے قسم دی کوئی بھی نیکی کرن دا موقع آوے، اللہ دا واسطہ یوں مسلمانہ اے نہ سمجھیا کر کہ میرے نمبر اچھے ہوئے سن تے میرے نمبر بڑھوے سن، لوگوں نو وکھا کے کرا کوئی نہ جیری بھی نیکی کرنی ہے اس واسطے کرنی ہے اللہ راضی ہو جائے تے جیرا اللہ دی رضا واسطے عمل کریں دے ایک تا او دا اجر 100% ہو گیا انہوں اجر ملنا ہے۔ دوسری گل ہے دنیا تے اللہ پاک او دینے کی نو ضائع نہیں ہون دیندا، اللہ لوگاں دے دلہ دے اندر آپ محبتہ تے استا پیدا کر دے۔ بلکہ ایک اور حدیث تو نے سنا ذرا تھک دیتا نو پہ تھکایا تو میں نے دسایا ہوا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی بندہ زمین تے توجہ کوئی بندہ زمین تے اچھائیاں کریں دے نیکیاں کریں دے اللہ دا پیارا بن دے، اللہ پاک جبرائیل امین نو آدن او جبرائیل امینہ فلاں بندہ چکڑا لے دئی، فلاں بندہ میاں والی دئی، فلاں بندہ عجم دے یا عرب دے یا جیری بھی جگہ دے،
او بندہ مینوں بڑا پیارا ہے، میں او دے نال پیار کریندا، او جبرائیل تو بھی اس بندے نال محبت کر۔ اور دیکھ ذرا، نیکی چھپ کے پیا کریندا ہے، نیکیاں چھپ کے پیا کریندا ہے، اللہ عرشاں تو بیٹھ کے محبتاں پیا کردا ہے۔ بس اللہ پاک فرماندے نے او بندے، او جبرائیل میں بھی اس بندے نال محبت کریندا، تو بھی اس نال محبت کر۔ جبرائیل بھی محبت شروع کر دیندا۔ توجہ کر، پوری حدیث سنی ذرا۔ فرمایا جبرائیل نو اللہ پاک فرماندا ہے ستواں آسمان گرا ہے، او تے فرشتہ دے اندر منادی کرا دیو، اعلان کرا دیو تے فرشتہ نو آکھو اللہ بھی فلانے نال محبت کریندا ہے، جبرائیل بھی فلانے نال محبت کریندا ہے، اور ستویں آسمان دے فرشتوں تساں بھی فلانے نال محبت کر دیو۔ او فرشتے محبت کر دین، وقت کہ ہوندا ہے چھٹے آسمان وچ یہ منادی ہوندی ہے او بھی محبت کر دین، پنجویں چ ہوندی ہے او بھی محبت کر دین، چوتھے چ تے تریجے چ تے دوسرے تے پہلے آسمان وچ، ست آسماناں دے فرشتے بھی اس بندے نال پیار پہ کر دے ہوندے نے، جبرائیل بھی پیار پیا کردا ہوندا ہے تے رب العالمین بھی پیار پیا کردا ہوندا ہے۔ پر اتھے گل کوئی نہیں مکی، فرمایا جس وقت ست آسماناں دے فرشتے محبت کریندے نے اس وقت کیا ہوندا ہے ستویں پہلے آسمان تو تلے زمین دے اندر او دے ارد گرد جڑے لوگ ہوندے نا، اللہ پاک اپنی قدرت نال انہاں لوگاں دے دل دے اندر بھی اس نیک بندے دی محبت پیدا کر دیندا ہے۔ اس واسطے نیکی کر کے چودھری بنن دی لوڑ کوئی نہیں، نیکی کر کے نمبر بناون دی لوڑ کوئی نہیں، نیکی کر کے تے اپنے نمبر اچھے کرن دی لوڑ کوئی نہیں، تورا اچھا کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ قاری صحیح صاحبہ اے 500 روپیہ مسیح تے اعلان کر، قاری صاحب اعلان پہ کرے، فرض کرو میں مثال دینا پہ بھئی جزاک اللہ ماشاءاللہ عزیر شاہ 500 دیتا ہے، فلانے دے گھروں 200 آگے ہیں، اے کوئی لوڑ کوئی نہیں، یہ واسطے دیتا ہی وہ بیکھ رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث سے جانا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ کسے دے خرچ کرن لگتا ہے، اللہ دے راستے تے دے من لگتا ہے، کسے غریب یا فقیر یا مسکین یا حاجت مند نو دے من لگتا ہے، اللہ پاک فرمائے ہاتھ انجے دے من، توجہ کرو میری طرف دیکھو ذرا، ہاتھ دے من والا انجے کریں دے، اللہ فرمایا تے لیون والا انجے پیا کریندا ہوندا ہے، لیون والے دا ہاتھ پہنچن تو پہلے اللہ پاک اپنی قدرت والا ہاتھ پہلے چا کریندا ہے تے دیون والے دا اپنی تلی تے لے لیندا ہے، فرماندا ہے اللہ پاک او بندیا تیرے اخلاص دی برکت نال اے پیسہ تے فقیر نو نہیں دتا، میں اللہ پاک غنی نو دتا ہی، ہن سن لے بندیا، ہن میں تیری طرف اس فقیر تک پہنچے دا پیا، تے اس وقت تو فوت ہو جائے گا تے اللہ دے دربار چ جائے گا، میدان محشر قائم ہوئے گا، واقیم الوزن بالقسط، اور لوگ جس وقت میزان رکھا جائے گا تے ترازو رکھا جائے گا، اس وقت ترازو دے اندر تیریاں نیکیاں تھوڑیاں نظر آندیاں پیاں ہونیاں، گناہ والا پلڑا زیادہ پیا نظر آندا ہونا ہے۔ اللہ پاک فرماونا جاؤ فرشتوں او جیرا پہاڑ کھڑا ہے او پہاڑ لے او ایدی نیکیاں والے پلے دے اندر رکھ دیو، جو یوں فرشتے پہاڑ لے کے آنے اس ترازو دے اندر رکھا جاونا ہے، نیکیاں والا پلڑا جھک وجنے تے گناہ والا اڑ وجنے، او دا یا اللہ اے میری نیکیاں تا اتنیاں کوئی نہ ود کی ویتا پہاڑ کے رشے والا رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماؤنا ہے اے پہاڑ کوئی پتھر دا نہیں، توجہ
اے پہاڑ کوئی پتھر دا نہیں، اے پہاڑ چونے دا نہیں، ریت دا پہاڑ نہیں، بلکہ او بندیا او جیرا اخلاص نال تے نیکی دی نیت نال رب نو راضی کرن واسطے او داوی 50-100 روپیہ فلانے غریب نو یا مسجد تے یا مدرسے تے یا بیوہ نو یا کسی حاجت مند نو دین دے وقت خالص اللہ واسطے دیتا ہائی تا او 50 روپے دی گل، پر میں جو بڑا رحیم ہاں اسے نو پلیندہ رہا اج او بڑا احد پہاڑ تو بھی بڑا پہاڑ بن گئی، ہن آ جا تیری وہ تھوڑی جئی نیکی میں ضائع نہیں کی تھی، تیری بخشش واسطے وہ تھوڑی جئی نیکی کافی ہو گئی۔ او مقصود یاد رکھنا ہے جیری گل میں شروع چاکیے کیری اللہ کہیں دی نیکی ضائع۔ ایک اور حدیث سنا دے بعد گل بس کریں دے جی، ٹھیک ہے جی، ہاں ہاں توجہ۔ قیامت دن ہونے بڑا سخت دن ہونے تے ایسا ونجنا بھی ہے ہوتے ونجنا ہے نا، عزت نعوذ باللہ انکار کفر ہے نا۔ اچھا ایک قیامت دن ہونے ایک بندہ ایک اللہ دے دربار دے اندر اللہ فرمائے گا کہ کر کے آئے، اور تو انہوں پتہ ہے نا جی تو نہیں بندہ چند سوالہ دے جواب نہ دے لے سی اس وقت تک زمین او دے قدم نہ چھوڑ سی۔ بندہ کھڑا ہو گیا ہے، سوانے سے تے سورج کوئی سایہ تے چھا کوئی نہیں، بندے دے پیر پکڑے ہوئے جم گین کھڑا ہو گیا ہے، ہل بھی نہیں پیا سکدا۔ اللہ پوچھنا ہے بندے جوانی کتھا گزاری ہے؟ جواب ہے سارے کو کوئی جواب کوئی نہیں۔ جوانی کتھے گزاری ہے؟ مال کتھوں کمایا ہی کتھے لایا ہی؟ کتنا علم حاصل کیتا یا وقت اس تے عمل کتنا کیتا یا تے آخری سوال ہونا ہے زندگی کتھا گزار کیا ہے؟ وقت سارے کو کوئی جواب کوئی نہیں۔ سارے استاد ہیں وہ بڑی پیاری گل کریں ہیں، وہ آدھن سنو اے سنو اساں بیٹھے ہوں سے شاگردہ سے بھئی اللہ قیامت علیہ دین آکھا نا اوے کہ کیتا ہی تے بندہ برباد ہو گیا، کہ کر کے آئے دکھوا دکھا، سارے کو گوشہ ہے کچھ بھی کوئی نہیں۔ تے اللہ آکھا نا او یار چل اچھا چل نکلا بن جنت چل انج کیتا نا اللہ تے واتا سادہ کام ہو ویسی۔ بس یہ دعا منگو اللہ سادے کو حساب نہ گھنے، منگو تو صحیح یار آمین تو اچھی آمین۔ اللہ سارے کو حساب نہ لوے، یہ حساب والی گل شروع ہو گئی نا واتا سا جتنے بیٹھے ہیں میرے خیال ہے سارے جو کوئی نہیں بچتا، کیونکہ حساب جو دیون جو کہ آئے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دے۔ اے اللہ دی رحمت دی گلاں بھی سننیاں چاہیے، اللہ دی پکڑ دی گلاں بھی سننیاں چاہیے، پکڑ دی گلاں میں عموماً سنتے رہنے ہیں تے رحمت دی گل اتھوں بندے نوں امید لگدی ہے، امید بھئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دی رحمت دے 100 حصے ہیں، کتنے؟ 100 حصے، انہاں 100 حصہ وچوں ایک حصہ اللہ دی رحمت دا اللہ دنیا تے تقسیم کیتا ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ اللہ دنیا تے کتنی رحمت تقسیم کیتی ہے؟ ایک حصہ، اسے ایک حصے دی رحمت دی وجہ تو اج کافر پہ مزے کریں ہے، اللہ دا دشمنی پہ مزے کریں ہے، منن والا ہی پہ کھاندا ہے، ہر چیز پہ ہی کھاندی ہے، ظالمی پلدا پہ ہے، مظلومی پلدا پہ ہے، یہ کیری وجہ تو اللہ دی ایک رحمت دی وجہ تو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت والے دن اللہ 99 رحمتاں دا کھول دے سی دروازہ، اتھے بندے نو امید لگدی ہے بھئی ایک رحمت ہے دنیا تے، او دی وجہ تو ساڑھے جائے خبیث تے بے حجا بندے تے گناہگار ترین بندے اتنے بڑے بڑے جرم کر کے بھی وطوی اللہ پاک کھاون پیون تے روزیاں بند نہیں کریں دا، وطوی اللہ اس طرح دیتی ودا ہے ایک رحمت دی وجہ تو، جتھے 99 دے دروازے کھل گیا ہوتے تو سارا بیڑا پار ہو سی کہ کوئی نہ، انشاءاللہ
امید والی گل چل امید والی گل دے نال نالو جڑی حدیث سنویندا پیا اوے ملدی جلدی توجہ کر قیامت دا دن ہونا بندہ آئے گا اللہ پاک پوچھے گا بندیا کہ کر کے آئے کوئی جواب کوئی نہیں اللہ پاک فرماؤنا اچھا انج کرو اور سو میرے فرشتوں اس بندے نو معاف کر دیتا ہے میں توجہ کر بڑی کام دی گل ہے بڑی کام دی گل ہے اس بندے دی میں بخشش کر دیتی ہے تے معاف کر دیتا ہے بندہ حیران ہو جائے گا یا اللہ عمل تو میرے پلے ہے کوئی نہ وہ ساڑھے آر ہو سی نا کوئی وہ سارے کو کچھ ہے صحیح حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکسی چل میں تینوں معاف کر دیتا ہے اللہ پاک کیوں میں نو معاف کی تئی اللہ فرماؤنا یار میں تینوں دساں کیوں میں تینوں معاف کیتا ہے توجہ کر اس واسطے میں تینوں معاف کیتا ہے دنیا دی تیری زندگی تے حیاتی دا جس وقت ٹائم آئی اس وقت تو ستا پیائی رات دا وقت آئی توجہ رات دا وقت آئی تو آرام پیا کردائیں تے ستا پیائی تے رات دے وقت نیند دے اندر تے کروٹ تبدیل کیتی تے سائیڈ بدلی جس وقت تو کروٹ پیا بدلے دائیں تے سائیڈ پیا تبدیل کرے دائیں اس وقت تیرے منہ وچوں لفظ نکلا ہے اللہ سمجھ آئیے ستی ہوئی حالت دے اندر تے نیند دی حالت دے اندر پاسا تبدیل کر دے ہویا تیرے منہ وچوں نکلے اللہ فرمائے لوگو سن لو اللہ دے نبی نے دسے جس وقت بندے نے اللہ کہے اسے وقت اللہ فیصلہ چا کیتا ہے جیرا میرا نا چاہے اے چھوٹی جئی نیکی چا کرے میں اس تے راضی ہو کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے دیو جی دیو چیٹ دے گا گہرے چیٹ قاری صاحب قرآن پاک سناؤ بہت اچھا تقاضا ہے جی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے لیکن رولا ہو رہے نا جی مغرب تو عشاء تک بیان کر کے آندا پیا گلا ساتھ نہ دے سی ایک دو ایتاں تواڈی تساں تو سنی نہیں ہو جا رہے قاری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی تھی اللہ انہاں دی محنت قبول کرے چلو ایک دو ایتاں پڑھ انشاءاللہ گل مکہنے ہاں مختصر جیری میں گل پہ کردا ہوں کہ اللہ پاک کسے دی نیکی ضائع نہیں کردا بہرحال بندہ نیکی کر دے وقت انسان دی نیت ہوئے کہ یار میرا رب میرے تو راضی ہو جائے نیت کرنا بندے دا حق ہے اور حدیث دیاں کتاباں علماء تشریف فرما ہیں حدیث دیاں کتاباں اور دی پہلی جیری ابتدائی حدیث ہے او کہہ رہی ہے انما الاعمال بالنیات اور حدیث پڑھنے والے تو حدیث دی وچے مختلف احکامات پڑھ سی مختلف چیزاں پڑھ سی اور قرآن پڑھنے والے اور بیان کرنے والے اور نماز روزہ کرنے والے اور صدقہ خیرات حج عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے کوئی بھی نیکی کرن لگے سب تو پہلے اپنی نیت نو ٹٹولے کہ تو کردہ کیوں پہ ہیں صرف کر تو اللہ واسطے بس اے تقاضا ہی اللہ دا کہ تو کر میرے واسطے وقت دیکھ میں تیری ادنا تو ادنا نیکی بھی ضائع کوئی نہ کرے سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا جی میری اج دی حاضری اتنی ہی تو قبول فرماؤ تے اللہ بھی قبول فرمائے ٹھیک ہے تو او جی ایت قرآن دی آدھے ہو چلو جی پھر کبھی موقع دیں گے تو انشاءاللہ آ جائیں گے مجھے کلیم کیا جا رہا تھا بھئی آپ جو ہے نا مس کرتے ہیں پروگرام حالانکہ میں نے کبھی الحمدللہ مس نہیں کیا کبھی مس نہیں کیا یہ ہے بھئی پہلے کسی جگہ پہ ٹائم دیا وہ ساتھی کہہ رہا ہے ابھی دینا ہے وہ تو مجبوری ہوتی ہے ادروائز میں فری ہوں اور مس کروں یہ ایسا میری زندگی میں کبھی نہیں ہوا الحمدللہ ٹھیک ہے تو بہرحال مس نہ کر دے کہ واچا کر لسا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اس سے لینا موسم ہی ٹھیک ہو سی ساتھی بھی انشاءاللہ کافی ہو سن یہ موسم دی خرابی چلو میں دو ترے ایتاں پڑھ لینا وہ بھی حکم دی تعمیل کرتے ہیں کہ اللہ ساتھ نہیں پہ دینا ٹھیک ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم. یا اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تو مسلمانوں کی نیکیاں ضائع نہیں کرتا میرے مولا، لیکن ہم کمزور ہیں، ہماری نیکیاں اس قابل ہوتی نہیں ہیں، ان کے اندر ریا اور دکھلاوا ہوتا ہے. کریم اللہ، رحیم اللہ، ریاکاری اور دکھلاوی والی نیکیوں کو آپ اپنی رحمت کے ساتھ خالص بنا کر ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں. یا اللہ آج کی یہ جو حاضری ہے میرے مولا اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، تیری رضا نصیب فرما، دنیا کے چکروں سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری، تکبر، عجب، ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، آپس میں محبت اور اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر خصوصاً کرم فرما. یا اللہ تینوں حرموں کی حفاظت فرما، مکہ، بیت المقدس، مسجد نبوی اور ان تینوں حرموں کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما. اے اللہ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنایا ہے، سنا ہے، اپنی برگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. کریم اللہ ہمیں ہر قسم کی بڑی چھوٹی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر بڑے چھوٹے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. مرتے وقت میرے مولا ہمیں کلمہ نصیب فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین.